ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کے خدمت میں چند خبریں اور 2 فوتگی کی خبریں اور کچھ معاشی اور سیاسی۔ اسٹریٹ اوے بھارت کے پارسی صنعت کار رتن ٹاٹا آج آنی ہو گئے اور 86 سال کی عمر میں دنیا کے اندر ان کے بزنس کی کوئی تعداد ہی نہیں۔ بھارت اور بھارت کے باہر بامبے میں پیدا ہونے والے 86 سال کی عمر میں آج دنیا سے ظاہر چلے گئے۔ سب نے جانا ہے، جو آیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جناب الہی بخش سمرو صاحب، ان کے بارے میں آپ نے سنا، دیکھا، میڈیا میں، اخباروں میں پڑھا، سب کچھ دیکھا، لیکن ایک خبر میں ریکال کرتا چلوں کہ جناب محمد خان جنیجو کی کیبنٹ میں جب وہ آئے، یہ اسپیکر بننے سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے پاکستان میں ایمرجنسی کے خاتمے کے حوالے سے جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، محمد خان جنیجو مرحوم وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایمرجنسی لفٹ کرائی محمد خان جنیجو صاحب سے، اور پھر لکھنے لکھانے کی آزادی بحال ہوئی۔ یہ الہی بخش سمرو صاحب کا فریڈم آف پریس RPPO بھی ان کے زمانے سے متعلق ہے۔ رجسٹریشن آف پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، تو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو معطل کیا گیا تھا۔ جب مارشل لا لگتا ہے تو ظاہر ہے ہیومن رائٹس سب ختم ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے۔ اینی وے، اللہ الہی بخش سمرو صاحب کی مغفرت فرمائے۔ بہت نفیس آدمی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے ساتھ رہے، بیگم بھٹو کے ساتھ رہے، بیگم نصرت بھٹو کی بات کر رہا ہوں میں۔ The descent from the فیملی آف شکارپور کے سومروز بہت ہی قابل احترام رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی وہ بہت بڑا نام ان کی فیملی کا سومروز کا رہا ہے۔ اسٹیٹ اوے میں آتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر 15-16 تاریخ کو ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ہے۔ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ چین، روس، ایران، بھارت، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ سم تھنگ گریٹ، اور امید ہے کہ اس میں اہم معاشی فیصلے ہوں گے، جو کہ 22 تاریخ کو ہونے والی کازان تاتارستان کی میٹنگ میں کی بنیاد بھی یہ بنیں گے، اس کے جو گفتگو اس کے ایجنڈے میں ہوگی۔ یقیناً پاکستان میں ایک سیاسی ایجیٹیشن چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، جو جیل میں ہے، قیدی نمبر 804، انہوں نے پاکستان کے لیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ کے لیے فی الحال اپنی پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ 16 کے بعد 15-16 یہ رہے گی میٹنگ، مہمان چلے جائیں گے، اور پھر 17 کے بعد آپ جو ہیں اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ ظاہر احتجاج لاہور میں اور اسلام آباد میں ہوگا، اور اس سے اگلے ہفتے 22 کے بعد 25 کو آپ کے سامنے ممکنات میں ہے، بالکل پاسبلٹیز ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ول بی آن ہز وے آؤٹ، اور ان کی جگہ پر جسٹس منصور علی شاہ ول بی ان۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں، خبریں یہ بتاتی ہیں۔ تو یہ تو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے، جس کے ایجنڈے میں کنٹینیوٹی آئے گی آگے جا کر، ڈالر کے چھکے چھڑانے والی کرنسی مارد وجود میں آ رہی ہے، اور یقیناً 50 سے زیادہ ممالک اپنی اپلیکیشنز دے چکے ہیں کہ برکس کے پلیٹ فارم میں ان کو جانا ہے۔ برکس کی کرنسی آئے گی، اور جو ڈالر، امریکی ڈالر، اور یورپ کے یورو کے اگینسٹ ایک تیسرا میجر کرنسی ہوگی۔ حالانکہ جاپان ین میں ڈیل کرتا ہے، اس میں کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اس پلیٹ فارم میں ظاہر بڑے بڑے G20 کے ممبر شامل ہیں، اور G7 کے لیے ایک بہت بڑا مقابلے کی صورتحال بنے گی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ورلڈ بینک نے جو اپنا آؤٹ لک دیا ہے، اپنی فورکاسٹ کی ہے، اسسمنٹ دی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی اکانومی جو ہے وہ تیزی سے امپروو کر رہی ہے، اور ان کے جو اپنے اسٹیمیٹس ہیں وہ ریوائز کرنے پڑیں گے۔ کہاں 3.2.8 اور 3.2 کی GDP گروتھ ریٹ کی بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے،
بنگلہ دیش ویسے ہی اس سے آگے ہے اور بھارت جو ہے وہ 6 اور 8% کے بیچ میں جا رہا ہے، تو پاکستان کو بھی اس کا اسسمنٹ کا اندازہ ہے، ورلڈ بینک کو اور IMF کو، پاکستان میں اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر معاملات یعنی اسی طرح سے اگر چلتے رہے، بشرطے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر، پروڈکشن سیکٹر میں تبدیلی اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ کاسٹ آف ان پٹ کو بہتر کیا جائے، اور اس میں سب سے زیادہ بجلی اور گیس۔ را مٹیریل تو ہے اپنی جگہ، ظاہر انٹرنیشنل کمپٹیٹو پرائسز میں، بین الاقوامی تجارت میں جو بھی غیر ملکی ریٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق را مٹیریل خام مال منگوایا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خام مال پاکستان میں دستیاب ہے وہ ٹیکسٹائل سبسڈی پروڈکٹ ہے، لیدر ہے اور دیگر مصنوعات ہیں، اس کے لیے رکاوٹ جو ہے وہ فائنینسز کی ہے، پلس بجلی کے پیداواری لاگت، یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے پاکستانی صنعت کاروں کے لیے، اور بہت سو نے یہ سوچا کہ کسی اور ملک میں بنگلہ دیش یا سری لنکا میں جا کر کاروبار کیا جائے۔ یقیناً پاکستانی حکام، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے، یہ کوشش کرے گا کہ ان کو اپنی فیس سیونگ بھی کرنی ہے آئندہ انتخابات کے لیے، اس سے پہلے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، ابھی بینک کے سابق صدر جو اس وقت وزیر خزانہ ہے، وہ بڑے امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن مجھے کچھ اپنی آبزرویشنز ہیں، اپنی ریزرویشنز ہیں۔ 2 چینی انجینئر جاں بحق ہوئے کراچی میں، سوسائڈل اٹیک کا بہت بڑا، اس کی تحقیقات جاری ہیں، یہاں پر تینوں ایجنسیز کام کر رہی ہیں، تحقیقات کر رہی ہیں۔ اسی دوران میں SCO کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ چائنیز کی یعنی موومنٹ کو تھوڑا روکا جائے اور ریسٹرکٹ کیا جائے، ان کو کہا بھی گیا ہے کہ تھوڑا محتاط رہیں اور اپنا پورا سیکورٹی کارڈر جو ہے نا لے کر چلیں، تاکہ آپ کو سیکورٹی امبریلا بہترین طور پر دیا جا سکے اور پاکستان کو کسی آئندہ امبیرسنگ پوزیشن میں یعنی آنے سے بچایا جا سکے، خاص طور پر SCO کے حوالے سے جہاں پہ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہوگی، اور اگر سیاسی انریسٹ ختم ہو جائے تو پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا۔ اس کے لیے حکمرانوں کو چاہیے سوچنا ہوگا، ظاہر ہے کہ بہت سے ان کے پاس سورسز آف انفارمیشن ہوتے ہیں، وہ زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے میں۔ سیاسی استحکام، میں جو اشارہ کر رہا ہوں بڑی کھل کر بات ہو رہی ہے، سیاسی استحکام میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا اور فارم 47 کی بجائے 45 کی طرف دیکھنا پڑے گا تاکہ انصاف مہیا ہو سکے۔ اور اگر سپریم کورٹ میں یقیناً تبدیلی آتی ہے تو اس حوالے سے بھی حکومت وقت کو پریشانی اور بخار تو لاحق ہوگا۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس نے حکمرانوں سے میٹنگ کی ہے اور آرمی چیف کے ساتھ بھی۔ SIFC کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت ہے، اور SIFC کو چاہیے ایک $1 کے حوالے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کوشش کی جائے اور پاکستان میں اسٹریم لائن کیا جائے غیر ملکی سرمایہ کاری۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اگر مٹیریلائز ہو گیا تو 1-2 سال 3 سال میں اچھے کمپلیکسز، پیٹروکیمیکل اور دیگر شعبوں میں انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، والسلام۔ گزارش وہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجئے، اس سے ہمیں اپنی کارکردگی بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ والسلام۔